بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اپنے ساتھیوں کے صافی بھائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمیں ٹائم دیا. آج ہمارے پروگرام ہے پریس کانفرنس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کوئٹہ کے زیر اہتمام آج کے 5 اکتوبر بروز ہفتہ رکن سازی مہم کا آغاز کا مناسبت سے پریس کانفرنس کیا گیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ شامل موجود ہے ہمارے صدر شمالی بلوچستان محترم حافظ امجد اسلام صاحب، اور میں خود جنرل سیکرٹری کوئٹہ کے شاہجہان گرگناڑی، اور فائنانس سیکرٹری کوئٹہ کے آغا نسیم، اور بابر مغل صاحب، اور محزم شاہوانی صاحب، اور غلام حسین مومن صاحب. اور میں آج جو ہمارے پارٹی کی ممبر سازی ہے ان کے بارے میں گزارش کر دیتا ہوں کہ ہمارے حافظ امجد صاحب ہے وہ آپ لوگوں کے سمجھا دے کہ آج کے کیا کردار ہے اور کیا معاملات ہیں. تو گزارش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، سب سے پہلے میں آج مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آمد پر اپنے تمام صحافی حضرات کا، میڈیا کے حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری دعوت پر ہمارے پاس آئے. میرے ساتھ اس وقت ہمارے میر شاہ جہاں گرگناڑی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کوئٹہ کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. آغا نسیم صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ فائنانس سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ صوبہ بلوچستان کے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح معظم شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر مغل صاحب جو نائب صدر ہیں کوئٹہ کے، یہ بھی موجود ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ غلام حسین سرمستانی صاحب وہ بھی موجود ہیں. آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ہمارا پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر بے شمار حالات کا معاملہ ہے. پاکستان کے اندر اس وقت غربت، مہنگائی اور حالات کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ عزم لے کر میدان کے اندر آئی ہے کہ انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کریں گے اور خدمت کی سیاست لے کر میدان کے اندر اترے ہیں. تو ہم نے پورے ملک کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے انشاءاللہ باقاعدہ رکن سازی ممبر سازی مہم کا آغاز کیا ہے. تو بلوچستان کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اپنا شیڈول باقاعدہ اناؤنس کریں گے کہ ہم بلوچستان کے اندر مختلف علاقوں میں اور بالخصوص کوئٹہ کے اندر انشاءاللہ ہم حالیہ آنے والے ان دنوں میں باقاعدہ ممبر سازی کیمپ لگا کر ہم عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اس وقت بلوچستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر افراتفری ہے، بلوچستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو ہم حکومت پاکستان سے بھی اور حکومت بلوچستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو پرامن بنانا چاہیے. بالخصوص نوجوانوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے اندر اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں. اس وقت منفی سوچ سے نکلیں، ایک اتحاد کی فضا قائم کریں اور ایک قوم اور ایک ملت بن کر ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو بھی محفوظ رکھیں گے اور بلوچستان کو بھی محفوظ رکھیں گے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ بلوچستان کے طول و عرض میں خدمت کے بے شمار ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے یہاں پر الحمدللہ روزگار سہولت پروگرام کے حوالے سے باقاعدہ سینکڑوں لوگوں کو الحمدللہ ہم نے اس کے لیے اپنے پاس بلایا، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو جو مستحق تھے ہم نے باقاعدہ ان کو روزگار فراہم کیا، جس کے اندر چپس کے ٹھیلے تھے، موٹر سائیکلیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلائی مشینیں تھیں، لیپ ٹاپ تھے نوجوانوں کے لیے جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اسی طرح پاکستان مرکزی مسلم لیگ باقاعدہ ایجوکیشن لون کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. تو بلوچستان کے اندر خدمت کے جو مختلف کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. تو بالخصوص بلوچستان کے اندر ایک مثبت سیاست کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان عمل میں آئی ہے. تو انشاءاللہ 19 اکتوبر کو باقاعدہ ہمارا سریاب ٹاؤن میں انشاءاللہ ممبر سازی کیمپ ہوگا. 19 کو ہم سریاب ٹاؤن میں کریں گے، اور 20 اکتوبر کو انشاءاللہ ہمارا چلٹن ٹاؤن کے اندر ہمارا کیمپ ہوگا، اور 21 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم زرغون ٹاؤن میں اپنا کیمپ کریں گے، اور 22 اکتوبر کو تکتو ٹاؤن میں انشاءاللہ ہمارا یہ ممبر سازی کیمپ ہوگا. تو میں اس کانفرنس کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے بلوچستان کے نوجوانوں کو
بلوچستان کی عوام کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آئیں، ہماری سیاست خدمت انسانیت اس منشور کو لے کر میدان میں اتریں۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کی یہ جو کرپشن زدہ سیاست ہے، اس وقت پاکستان کے حالات کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ اگر ہمارے حکمران، اگر ہمارے سیاستدان کرپشن ختم کر دیں تو بلوچستان کی محرومیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بلوچستان کے اندر نہ کوئی معیاری تعلیم ہے، نہ کوئی معیاری اسپتال ہے، نہ بلوچستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں سریاب ٹاؤن میں چلے جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دور دراز کے کسی کھنڈرات میں ہم آئے ہیں، حالانکہ یہ کوئٹہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے۔ تو یہاں پر بے شمار ایسے معاملات ہیں جن سے انسانی زندگی سے لوگ محروم ہیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت بلوچستان سے کہ آپ جو بلوچستان کا بجٹ ہے وہ بلوچستان کے اوپر لگائیں، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں، تعلیم کا معیاری انتظام لے کر آئیں، صحت کے حوالے سے کوئی معیاری اسپتال لے کر آئیں تاکہ بلوچستان کی عوام کو ان کے جو حقوق ہیں ان کی دہلیز پر ملے۔ اور انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی عزم کے ساتھ میدان کے اندر آئی ہے کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے جو ممکن ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت آج آپ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی عوام کے حقوق کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ حکام بالا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس جو ممبر سازی کے جو کیمپ لگ رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوان اور بلوچستان کی عوام انشاءاللہ وہ ہمارے پلیٹ فارم سے آ کر پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے اندر ایک مثبت سیاست کا انشاءاللہ کردار ادا کرے گی۔ میں آخر میں پھر اپنے تمام معزز مہمانوں کا اور میڈیا کے اپنے دوست احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس انشاءاللہ بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عامر صاحب یہ بتائیں کہ یہ رکن سازی مہم صرف کوئٹہ تک محدود رہے گی یا کوئٹہ سے باہر بھی ہوگی، ایک؟ اور دوسری بتائیں کہ کیا ماضی میں بھی کوئی، ہم نے تو شاید نظر سے نہیں گزرا، کیا پہلے بھی رکن سازی مہم اس طرح سے ہوتی رہی ہیں یا یہ پہلی مرتبہ آپ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ جو ہماری رکن سازی مہم ہے ہم نے کوئٹہ سے اس کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ کوئٹہ سے آغاز کرنے کے بعد پورے بلوچستان کے اندر انشاءاللہ ہمارا پورا ایک سسٹم، ڈھانچہ، تنظیمی سیٹ اپ ہمارا بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ تو ابتدا ہم یہاں سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی اسی طرح ہمارے رکن سازی کے کیمپ لگیں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے مختلف علاقوں میں، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، KPK کے اندر ہمارے جو ہے نا یہ ممبر سازی کے کیمپ لگے ہیں۔ تو اس مرتبہ پھر ہم نے دوبارہ سے انشاءاللہ پورے ملک کے اندر 30 ستمبر کو ہمارے جو مرکزی صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب اور جنرل سیکرٹری سیف اللہ خالد صاحب، انہوں نے لاہور پریس کلب میں بیٹھ کر اس کا اعلان کیا۔ تو پورے ملک کے اندر اس وقت ہماری یہ ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے۔ سر یہ بتائیں جو پہلے کوئی ممبر سازی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، کتنی کوئی ممبر سازی ہے پہلے، اور اس بار آپ لوگوں نے کیا ہدف رکھا ہے، کتنا آپ لوگوں نے ممبر سازی ہے؟ اس سے پہلے بلوچستان کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو ممبر سازی کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، اور پورے ملک کے اندر لاکھوں لوگ الحمدللہ ممبر سازی کے حوالے سے جنہوں نے باقاعدہ اپنے فارم فل کیے اور ہماری جماعت کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی، ہمارے ممبر بنے۔ تو اس مرتبہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ ممبر سازی کے حوالے سے انشاءاللہ شمولیت اختیار کریں گے، ہمارے ممبر بنیں گے۔ یہ بتائیے گا یہ جو روزگار اسکیم آپ لوگوں نے شروع کی ہے اب تک کتنے نوجوان اس سے مستفید ہو چکے ہیں؟ اب تک جو ہم نے ابھی کوئٹہ میں ابھی آغاز کیا اس کا، تو کوئٹہ میں تو ہمارے 70 سے 80 کے قریب جو ہے نا لوگوں کو ہم نے روزگار دیا ہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کی درخواستیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کی درخواستیں ہمارے پاس پینڈنگ میں پڑی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں ہم ان کو انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پر کریں گے۔ اور پورے ملک کے اندر ہمارے اس وقت تقریباً کوئی 700 سے 800 گہرانے ہیں لوگ ہیں جن کو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے باقاعدہ روزگار فراہم کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ کا پروگرام روزگار سروس پروگرام، اس کے تحت جو نوجوانوں کو آپ روزگار دے رہے ہیں، اس کا آپ تعین کیسے کرتے ہیں کہ واقعی حقیقی لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو مل رہا ہے، یا اس کے شفافیت کو کیسے آپ نے یقینی بنایا ہے؟ اس کے لیے تو ہماری ترتیب یہ ہے کہ ایک تو ہمارا پورا ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس پورا ڈھانچہ موجود ہے، ہمارے علاقوں کے اندر ذمہ داران موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگ ہمارے پاس درخواست لے کر آتے ہیں
اور ہم وہ پوری درخواست اس کی فل کرتے ہیں کہ بھی آپ کو کس لیے چاہیے، جو آپ روزگار لینا چاہتے ہیں، کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ جس کے وسائل ہیں 70,000 روپیہ 60,000 روپیہ، اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے جس کے 30-40,000 روپیہ آمدنی کے ذرائع ہیں، تو ہم اس طرح سے تحقیق کر کے پھر اس کے بندے کے بارے میں بھی تحقیق کرتے ہیں، علاقے کے اندر بھی جا کر کے بھی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زیادہ مستحق یہ بندہ بنتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بتائیں کہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں حکومتی سطح پر بینکوں سے قرضے بھی دیے جاتے ہیں، پھر ایک شکایت یہ آتی ہے کہ قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، لوگ کی طرف سے واپسی نہیں ہوتی۔ آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے اس میں کیا میکینزم رکھا ہے، اور بتائیں کہ اس میں قرضوں جو آپ دیتے ہیں اس کی وصولی کس حد تک اسے آپ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ اس وقت تک تو بلوچستان میں نے پہلے بھی کہا کہ ابھی ہمارا آغاز ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں اللہ سے امید ہے کہ بھی یہ ہوگا۔